ناظرین السلام علیکم، میں ہوں انت اللہ کامران اور پروگرام کا نام ہے میری زبان سے۔ ناظرین، جماعت اسلامی پاکستان 31 اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد جا رہی ہے۔ جے آئی یوتھ کے نوجوان وزیر اعظم پاکستان کو ان کے وعدے یاد دلانے جا رہے ہیں۔ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، 40 روپے لیٹر پٹرول، سستی بجلی اور گیس، اسی طرح رشوت اور کرپشن کا خاتمہ، میرٹ کی حکمرانی، ملک و قوم کی دولت لوٹنے والوں کو جیل میں ڈالنا اور لوٹی گئی قومی دولت کو ملک کو واپس لانے، وزیر اعظم ہاؤس، صدر ہاؤس، گورنرز ہاؤس اور وزرائے اعلیٰ ہاؤسز کو یونیورسٹیز میں تبدیل کرنے، اور اسی طرح آئی ایم ایف کی غلامی سے نجات سمیت دیگر کئی وعدے کپتان نے کیے تھے۔ لیکن امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب کے بقول 3 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک کوئی ایک وعدہ بھی کپتان نے پورا نہیں کیا۔ اس لیے جماعت اسلامی 31 اکتوبر کو اسلام آباد کا رخ کرے گی اور وزیر اعظم صاحب کو ان کے یہ وعدے یاد دلائے گی۔ ناظرین، ستمبر میں جماعت اسلامی شمالی پنجاب نے ایک رابطہ عوام مہم کا آغاز بھی کیا ہے۔ یہ مہم کئی مراحل پر مشتمل ہے اور ابھی جاری ہے۔ اس حوالے سے اور دیگر ایشوز پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے شو میں جلوہ افروز ہوئے ہیں جماعت اسلامی شمالی پنجاب کے سیکرٹری جنرل جناب اقبال خان صاحب، جن سے ہم سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محترم اقبال خان صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے، جماعت اسلامی شمالی پنجاب رابطہ عوام مہم چلا رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہے اور کیا یہ مہم صرف شمالی پنجاب ہی میں چلائی جا رہی ہے یا پورے ملک میں جو یہ مہم جاری ہے؟ سیاسی پارٹیاں رابطہ عوام مہم چلاتی رہتی ہیں اور سیاسی پارٹیوں کا کام ہی عوام سے رابطہ کرنا ہے۔ جماعت اسلامی جو مہم چلا رہی ہے اصل میں قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے کہ جماعت اسلامی کی تاریخ ہے، اس کا ایک کردار ہے، اس کا ایک سنہری ماضی ہے اور انشاءاللہ سنہری مستقبل ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ قوم کے سامنے بات کو کھل کے کیا جائے، واضح طور پہ کیا جائے، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ اس کا خیرخواہ کون ہے، اس کے بدخواہ کون ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ایک مضبوط کردار رکھتی ہے، سنہری ماضی رکھتی ہے، شاندار روایات رکھتی ہے۔ سیاست میں جماعت اسلامی نے جو روایات قائم کی ہیں، کرپشن فری قیادت کی اور خدمت کی اور ایک اچھی گورننس جہاں جہاں ہمیں موقع ملا ہم نے دی، اس طرح تعصبات سے پاک ہے، موروثیت سے پاک ہے، خود جماعت کے اندر جمہوریت ہے، جماعت ملک کے اندر جمہوریت چاہتی ہے۔ تو یہ وہ کردار ہے جماعت اسلامی کا جو ایک منفرد چیز ہے، کسی سیاسی جماعت کے پاس یہ کردار نہیں ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کو لوگوں کے سامنے لوگوں تک پہنچایا جائے اور انشاءاللہ ہم اس کو پھر پورے ملک میں اگلے مرحلے میں یہ مہم چلائی جائے گی۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مہم شمالی پنجاب میں تجرباتی بنیاد پر چلائی جا رہی ہے۔ یہ ہمارا پہلا قدم ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم پورے ملک کے اندر چلائیں گے۔ جناب اقبال خان صاحب، یہ بیان کیجیے گا کہ اس وقت مجموعی طور پر شمالی پنجاب کے اضلاع میں رابطہ عوام مہم کی کیا صورتحال ہے اور عوام کا رسپانس کیسا ہے؟ ہمارے کارکنان عوام کے پاس جا رہے ہیں، مؤثر لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، عام افراد سے کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت جماعت کے ساتھ نئی جو ہے وہ چلنا شروع کیا اس نے، اور اسی دوران ہمارا 31 اکتوبر کو ملک میں جو بڑھتے ہوئے بحران ہیں، مالی بحران، معاشی بحران اور عوام کی مشکلات، اور پھر وزیر اعظم کے جو جھوٹے وعدے ہیں ان کو وہ یاد دلانے کے لیے، تو 31 اکتوبر کو نوجوانوں کا ایک بہت بڑا ریلا سیلاب انشاءاللہ اسلام آباد کے اقتدار کے ایوانوں کے اوپر دستک دے گا۔ تو یہ ہماری مہم کا حصہ ہے، یہ سارا بہت اچھا رسپانس ہے۔ لوگ انتظار میں ہیں کہ جماعت اسلامی کی کارکن، ان کی قیادت ان کے پاس پہنچے، اور انشاءاللہ ہم لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اس مہم کے ذریعے جماعت اسلامی اپنے اہداف حاصل کر لے گی یا اس مہم میں توسیع کا کوئی امکان موجود ہے؟ ہمارے پاس تو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم لاکھوں ووٹرز بنائیں گے اور ہزاروں جو ہمارے تنظیمی یونٹس ہیں بالکل نچلی سطح پر، گراس روٹ لیول کے اوپر، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ آئندہ بلدیاتی الیکشن بھی اور قومی الیکشن بھی، اس کے اندر جماعت اسلامی بڑے بڑے اہداف حاصل کرے گی۔ 31 اکتوبر کے حوالے سے کافی تیاریاں
جاری ہیں، نوجوان پرجوش ہیں، ڈی چوک اسلام آباد جماعت اسلامی کیا کرنے جا رہی ہے؟ جماعت اسلامی وہ سب کچھ کر رہی ہے جو اور کرے گی جو حقیقی اپوزیشن پارٹی کا کرنے کا کام ہے۔ میں حقیقی اپوزیشن پارٹی اس لیے کہتا ہوں کہ باقی سب کا ایجنڈا ایک ہے اور ساری باتوں کے اوپر وہ متفق ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ اقتدار کی باری کس کی پہلے اور کس کی بعد میں، اس پہ ان کا اختلاف ہوتا ہے۔ باقی الیکٹیبلز ہیں، ایک سے چھلانگ لگا کے دوسری میں چلے جاتے ہیں اور دوسری سے پھر تیسری میں چلے جاتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی ان ساری قباحتوں سے پاک ہے اور حقیقت میں ہر موقع پر جماعت نے ہی اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ ایوانوں کے اندر ہو یا ایوانوں کے باہر۔ تو جماعت اسلامی یہ چاہ رہی ہے کہ وزیر اعظم کو جھنجھوڑا جائے، حکومت کو جھنجھوڑا جائے کہ آپ نے پہلے 100 دن مانگے، پھر اس کے بعد آپ بڑھاتے گئے اور اب تو آپ کا جو مدت اقتدار ہے وہ اختتام کی مراحل کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ آپ کے وعدے کب پورے ہوں گے؟ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں اور اس طرح کے جتنے بہلاوے قوم کو دیے تھے آپ نے، تو ملک تو اس وقت ایک ویرانے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آپ روز نیا کھیل شروع کر دیتے ہیں تو ایسے میں جو عوام پس رہے ہیں، آج کی جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے، بجلی کے ٹیرف میں اضافہ ہے اور اس طرح سے اشیاء صرف کی جتنی لوگوں کے گردنوں کے گرد گھیرا جو آپ نے تنگ کیا ہے، تو اس کا کوئی حل ہے، کوئی اس کا اختتام بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم تو اس طرح سے یہ پیغام قوم تک بھی ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتے، صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں آپ جماعت اسلامی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا مستقبل ہے، یعنی اس وقت سب لوگوں کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، سب لوگوں کے ماضی داغدار ہیں، سب لوگوں نے بوقت ضرورت ایکا کیا ہے اور کس کے خلاف کیا ہے؟ عوام کے خلاف کیا ہے۔ ساری پارٹیوں میں اشرافیہ ہے، کبھی ایک طرف جاتی ہے تو اس کو اقتدار دلا دیتی ہے، دوسری طرف جاتی ہے تو اس کو اقتدار دلا دیتی ہے۔ پارٹی صرف جماعت اسلامی، اور ملک کے اندر ووٹ بھی اگر ہے تو وہ جماعت اسلامی کا ہے، اگر پارٹی کا ووٹ ہے، باقی الیکٹیبلز کے ووٹس ہیں۔ تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ پوری قوم سے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت ابھی جو کینٹ وارڈز کے ایریا میں جو علاقوں میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، لوگوں نے ٹوٹ کر جماعت اسلامی کو ووٹ دیے ہیں، لوگوں نے اپنے جماعت اسلامی کے ساتھ وابستگی کو تازہ کیا ہے، جماعت نے بہت ساری جگہوں پہ کم بیک کیا ہے اور ہمارے ووٹ امپروو ہوئے ہیں، ہماری سیٹیں بڑھی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے، ہم نے اقتدار کے بغیر بھی ڈیلیور کیا، اور کہیں تھوڑا بہت ہمیں اختیارات کا موقع ملا ہے تو وہاں لوگوں نے دیکھا ہے کہ جماعت کے پاس ٹیم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کام کو کر سکتے ہیں اور اہل لوگ ہیں جن کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا، کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہوتا، پبلک کے لیے لڑتے ہیں، اپنا آرام تج دیتے ہیں، اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں بناتے۔ یہ وہ کردار ہے جماعت کا جس کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت نے آنا ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ ابھی آپ نے جماعت اسلامی کے مستقبل کو جو ہے شاندار قرار دیا ہے اور بیان کیا ہے کہ لوگوں کا اعتماد جو ہے جماعت اسلامی کے اوپر بحال ہوا ہے اور بڑھا ہے، تو ذرا یہ بتائیے گا کہ ماضی کے قومی انتخابات میں جماعت اسلامی کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ ماضی کی باتیں ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ملک کے اندر جو لہریں اٹھتی ہیں یا اٹھائی جاتی ہیں، اس کے اندر 100 ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن بہرحال عوام بھی تو شعور رکھتے ہیں۔ اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ جتنے کچھ کھیل ہو رہے ہیں یہ مصنوعی ہیں، ان کے پیچھے اسکرپٹ ہوتے ہیں اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سیاسی پارٹیوں سے نکال کے دوسری میں شامل کیا جاتا ہے، پھر واپس ادھر دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو یہ محلاتی جو سازشیں ہیں ان کی بنیاد پر جو فیصلے ہوتے ہیں، عوام ان کو اب سمجھ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے۔ اگر مستقبل میں بھی ایسی کوئی ہائپ کریٹ کی جائے اور لہریں اٹھائی جائیں تو جماعت اسلامی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں، عوام کے پاس ہی جائیں گے اور عوام سے ہی ہم بات کریں گے، اس لیے کہ جماعت اسلامی کا دستور ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے رائے عامہ کو ہموار کر کے کرنا ہے، اور کوئی سازشی تھیوری، کوئی کسی زیر زمین سرگرمی میں حصہ نہیں لینا، کوئی ڈرائنگ روم کی سیاست کے ذریعے سے نہیں، بلکہ عوام کے اندر جا کے اور کھڑے ہو کے ان کی بات کرنی ہے، ان کے مسائل کو ایڈریس کرنا ہے اور اسلام کی روشنی میں ان کو حل کرنا ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال کب تک برقرار رہنے کا امکان ہے اور کیا اس میں جلد ہی کوئی تبدیلی کا امکان آپ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، جماعت اسلامی
کا تو ایک ایجنڈا ہے پبلک کے پاس جانے کا، رائے عامہ کو ہموار کرنے کا. یہ جو بہت ساری موقع پہ ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، اور کوئی گرد اڑا کر جو ہے نا وہ کوئی نیا کھیل کھیل کر اندر پیچھے سے کوئی نئی کہانی شروع کر دیتے ہیں. تو ہم ان چیزوں کو نہ شکار ہوں گے اور نہ ہی اپنی توجہ اس طرف مبذول کریں گے، نہ عوام کو ہم اس کی طرف جو اصل مسائل ہیں ان سے غافل ہونے دیں گے. ہم لوگوں کے سامنے ملک کے اصل حقیقی مسائل پیش کرتے رہیں گے، اور اس کا جو حل ہے اللہ کے دین کے غلبے کی صورت میں جماعت اسلامی جو رکھتی ہے، انشاءاللہ پبلک کے سامنے ہم وہ بھی رکھتے رہیں گے. باقی جو اس وقت جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ یعنی دیکھیں تو بڑے بڑے فیصلے جب کیے جاتے ہیں ملک قوم کے خلاف اور عالمی جو طاقتیں ہیں ان کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے، جیسے FATF کا فیصلہ تھا، ڈومیسٹک وائلنس پروٹیکشن کا مسئلہ تھا، یہ ابھی حال ہی میں ایک نیا شوشہ ان لوگوں نے چھوڑا تھا، بلکہ شوشہ نہیں ہے، وہ حقیقت میں اس کی لابنگ کر رہے ہیں. قبول اسلام کے حوالے سے عمر کا تعین اور اس کا طریقہ کار اور پورا ایک ریاستی رکاوٹیں کھڑے کرنے کا جو سسٹم ہے، تو الحمدللہ جماعت اسلامی ہے جس کے تھوڑے بہت نمائندے ہوتے ہیں وہ ایوان کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، دیوار بن جاتے ہیں ایسے اقدامات کے سامنے اور بلاک کر دیتے ہیں، روک لیتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اب تک روکا ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ بھی روکیں گے. اور جو حقیقت میں اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں کہ مساجد، مدارس اور وقف پراپرٹی اور دینی اداروں کی امداد اور اس طرح سے قبول اسلام کے حوالے سے، یا جو معاشرے کے اندر جو دینی اقدار ہیں، ہماری معاشرے کی روایات کے اندر جو گندھی ہوئی دینی اقدار ہیں، ان کے خلاف آپ خواہ مخواہ کی غیر فطری قانون سازی، آپ عوام کے لیے قانون سازی کریں، آپ لوگوں کی بہتری کے لیے بیٹھیں، پھر تو ہم بھی بیٹھیں گے، پھر ہم بھی بات کریں گے. لیکن ملک کے لیے اور عوام کے لیے آج تک کوئی قانون سازی اتنے جوش کے ساتھ نہیں ہوئی جتنا آرمی ایکٹ کو جتنا مل کے ان لوگوں نے سیلیبریٹ کر کے دیا ہے، ووٹ دیا ہے سب لوگوں نے. ہم تو اس سے بھی دور رہے ہیں. FATF کے لیے لوگ مل کے سر جوڑ کے بیٹھے امریکہ اور عالمی اداروں کے اشارے پہ، اور اسی طرح سے باقی جتنے قوانین جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، یہ سارے اس لیے نہیں کیے جاتے کہ اس میں عوام کا کوئی مفاد ہوتا ہے، یہ اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے جو عالمی طاقتوں نے ان کو دیا تو اس کے لیے کر رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں اور نان ایشوز کے گرد اڑا کر اصل جو مسائل ہیں ان کے خلاف قانون سازی، لوگوں کے اصل مفادات کے خلاف قانون سازی اور اقدامات نہ کریں. سیدھا میدان کے اندر آئیں، اور اگر آپ عوام کے ساتھ خیرخواہ ہیں تو آئیں بیٹھیں، ہم بات کرتے ہیں آپ سے. اپنا نام، اپنا پرچم، اپنا نشان. جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ اتحادوں کی سیاست سے دور رہے گی. کیا واقعی جماعت اسلامی نے اتحادی سیاست کا جنازہ پڑھ کر اسے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے؟ چالیسواں بھی پڑھ لیا ہے، برسی بھی منا لی ہے، اور اس کے بعد ہم نے الیکشن بھی جیتا ہے، مطلب کارکردگی بھی ہم نے دکھائی ہے کینٹ بورڈز کے الیکشنز کے اندر. تو ہم تو اب انشاءاللہ اس کو قبر بھی پکی کر لیں گے اس کی. تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے اتحادی سیاست بھی نہیں ہوگی اور کسی اور کی بیساکھی بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو بیساکھی بنائیں گے کسی کے لیے. جماعت اسلامی اپنا نشان، اپنا پرچم، اپنا ایجنڈا اور اپنا منشور اور اپنی قیادت، اس کی بنیاد پر ہم الیکشن لڑیں گے، اور اس کا اپنا ماضی، اپنا کردار، اس کو کسی کے ساتھ مکس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اور اس کی بنیاد پر قوم کے سامنے جائیں گے. ایک صاف ستھری قیادت جو عوام کے لیے ہے، عوام میں سے ہے، عوام کی خاطر ہوگی، اور عوام ہی ان کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائیں گے، اور وہاں سے انشاءاللہ اللہ کے دین کی روشنی میں اور اس کی قوانین کی روشنی میں انشاءاللہ عوام کی بہتری کے لیے قانون سازی ہوگی اور حکومت ہوگی، گورننس ہوگی انشاءاللہ. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی اس پختہ قبر کو کھود کر مردے کو نکال کر پھر زندہ کر دے؟ مردے قیامت کو ہی زندہ ہوں گے انشاءاللہ. ناظرین، آپ نے سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی شمالی پنجاب جناب اقبال خان صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی. اس کے ساتھ ہی ہماری شو کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. عنایت اللہ کامران کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا.